الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، کچھ بیان کرنے سے قبل بہتر اور مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھنے اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت جل مصروف کا کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ اس کا شکر ادا کیا جائے. کم ہے کہ اللہ رب العزت جل مصروف نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا. نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ مبارک اور بابرکت مہینہ انہیں نصیب نہیں. تو یہ مہینہ بہت ہی فضیلت کا حامل ہے. اللہ نے اسی مبارک مہینے کی برکت سے اور اس ربیع النور کی رات کی برکت سے اللہ رب العزت نے سارے جہان کو گلشن اور منور فرمایا. اور اسی مبارک رات کی برکت سے آج کا دن، آنے والے دن اور دنیا کے اندر جتنے بھی دن ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئے ہیں سب اسی 12 ربیع النور کے تصدق سے ہم اور آپ کو نصیب ہوئے ہیں. تو ہمیں اس مہینے میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ عظمت کا مہینہ ہے، حضور کی آمد کا مہینہ ہے، حضور کے ذکر کا مہینہ ہے، حضور پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، حضور کے عظمت، حضور کی شان، حضور کا ذکر، حضور کے صحابہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر اور ان کے جانثاروں کا ذکر منانے کا مہینہ ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں ہم اپنے گھروں کو سجائیں، چراغاں کریں، اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو آنے والے اتوار کے دن تیار کریں اور جلوس محمدی میں شرکت خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی کروائیں. اس لیے کہ یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے بلکہ یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. بزرگوں نے خود حضور جس گھر میں آپ کی ولادت و سعادت ہوئی، بہت سارے اولیاء اللہ نے یہ ذکر کیا ہے. شیخ عبد المحدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور جس مکان میں آپ کی ولادت ہوئی اس مکان میں محفل میلاد اس مبارک مہینے میں ہوا کرتا تھا، اور بالخصوص 12 ربیع النور کے دن اور اس سے پہلے جو رات آتی ہے اس رات میں محفل میلاد کا ذکر ہوا. اور ذکر ہوتا، حضور کے مناقب بیان کیے جاتے، حضور کی عظمت کا ذکر ہوتا. اور پھر رات کے کسی حصے میں ہم نے دیکھا کہ ایک نور کی کرنیں اس مکان سے نکلتی تھیں. یہ آج کی بات نہیں بلکہ جو ہے حضور کا بہت پہلے زمانہ گزر چکا تھا، صحابہ اکرام کے بہت دنوں کے بعد کی بات تھی. یہ بزرگان دین بیان کرتے ہیں
تو اس مبارک مہینے کی برکتیں اور بالخصوص ربیع النور کے دن 12 ربیع الاول کے دن خوشی کا اظہار کرنا، آپ نے دیکھا ہوگا بارہا کہ ہم خوشی کا دن مناتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی فنکشن ہو جائے، کوئی شادی کا پروگرام ہو جائے تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اور ابھی دور مت جائیے، سامنے شادی ہو، 2 ہی دن سے وہاں پنڈال لگ چکا ہے، تو گھروں میں ایک عجیب ماحول بن جاتا ہے کہ فلاں گھر میں شادی ہے، اور بلب وغیرہ اور سجاوٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ خوشی کا دن ہے۔ آنے والا دن جو شادی کا رکھا ہے وہ اس دن خوشی کا دن ہے، لیکن اس دن سے قبل جو ہے گھر کو سجاتے ہیں، گھر میں بلب لگاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یا کوئی ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا، اس کی خوشی میں اپنے گھر اچھا اور لذیذ کھانا بناتے ہیں، اور جو ہے لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بہترین کپڑے پہنتے ہیں۔ آخر کیونکہ ہمارے بچے کی آج پیدائش کا دن ہے، یا آج اس کو 40 دن ہو چکے ہیں، آج چھلنے کا دن ہے، اور کوئی دوسری تقریب ہوتی ہے تو ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، کیونکہ خوشی کا دن ہے۔ حضرات محترم، آپ ذرا غور فرمائیے، یہ تمام دن ملے کس کے صدقے میں؟ ارے یہ جو آج ہم یہ بہترین مذہب، بہترین دین، سب سے دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب ہے، اس مذہب میں سے اگر کوئی بہترین مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ سب سے اچھا اور سچا اور اچھوتا مذہب، اگر کوئی پسندیدہ مذہب اللہ کے نزدیک اگر ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور یہ تمام دن حضور ہی کے صدقے میں ملے ہیں۔ اب ذرا آپ بتائیے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے کہ جس کے صدقے میں تمام کائنات کو وجود بخشا گیا، جب اس کا دن آئے تو ہم خوشی کا اظہار نہ کریں، ہم اپنے یہاں قمقمے نہ لگائیں؟ ارے ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو تمام نبیوں کا نبی ہے، ایسا رسول عطا فرمایا جو تمام رسولوں کا رسول ہے، ایسا محبوب عطا فرمایا جو تمام محبوبوں کا محبوب ہے، ایسا خلیل عطا فرمایا جو تمام خلیلوں کا خلیل ہے۔ ارے ہم کیا اور آپ کیا، نبی اس بات کے منتظر رہے، یا اللہ تو اس نبی کی امت میں بھیج دے، وہ شرف ان کو نہ ملا جو شرف اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ وہ منتظر ہے، 12 نبی تقریباً اس بات کے انتظار میں رہے، یا اللہ تو اپنے محبوب کی امت میں ہمیں بھیج دے، لیکن وہ اعزاز ان کو نہ ملا جو اعزاز ہم کو ملا۔ ہر نبی نے حضور کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے آدم، جہاں تم میرا ذکر کرو وہاں میرے محبوب کا بھی ذکر کرنا۔ اللہ، جتنے بھی دنیا کے اندر نبی آئے، ہر نبی نے حبیب کا ذکر کیا، اللہ کے رسول کا ذکر کیا، اور جب آخری نبی عیسیٰ نے جب نبی علیہ نبینا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور لوگوں نے ان کے معجزے دیکھے کہ مادرزاد اندھے کو، مادرزاد اندھا یا کوڑی ہوتا اس کو صحیح کر دیتے، مردوں کو زندہ کر دیتے، آپ کا یہ معجزہ تھا۔ یہود و نصارہ، کفار و مشرکین کہتے تھے، کفار و مشرکین، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جس مردے کو زندہ کرتے ہیں شاید کہ وہ نہ بھی مرا ہو سکتا ہے وہ یوں ہی سو گیا ہو، لیٹ گیا ہو۔ تو پھر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا تم خود ہی بتاؤ کس مردے کو زندہ کریں۔ اللہ اکبر! تو وہ ایک پرانی قبر کے پاس لے کر کے گئے جو سب سے پرانی، اور وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے شام کی قبر تھی جو بہت 400 سال سے اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ کہا اس شخص کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پر گئے، اور جانے کے بعد آپ نے کہا، دعا مانگی اور کہا اے مردے تو اٹھ۔ تو جب وہ قبر سے اٹھے تو ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے سام، تمہارے زمانے میں بالوں میں سفیدی تو نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ سفیدی کس بات کی ہے؟ تو کہا جب آپ نے آواز دی تو مجھے اس بات کا گمان ہوا کہ شاید کہ قیامت قائم ہو گئی، قیامت کے خوف سے اس
بال اور سر کے بال سفید ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا